بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معراج پر تشریف لے جانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حتیم کعبہ کے پاس نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ میرے پاس آنے والا فرشتہ آیا۔ اس نے میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر غسل دیا اور دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور دراز گوشت سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا ہے۔ پس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو چکے تو براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ کر جھومنے لگا کہ آج اسے سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ٹھہر جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو ہستی سوار ہوئی ہے ایسا سوار آج تک تجھ پر نہیں بیٹھا۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرا کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ ناظرین اکرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے، 1,24,000 انبیاء کے معجزات کو ملائیں اور اس سے بھی کہیں زیادہ سرور عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور خود آپ کی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بڑے معجزوں میں سے ایک، اس کو بھی معجزہ کہ آپ کی حیات پاک کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے ہمارے نزدیک۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن حکیم کے بعد سب سے بڑا معجزہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اس کے اندر اتنی حکمتیں ہیں، اس کے اندر اتنی رفتیں ہیں، اس کے اندر اتنی عظمتوں کے پہلو چھپے ہوئے ہیں، اس میں اتنے زیادہ اسباق ہیں امت کے لیے کہ اس پہ ہی آدمی اگر ریسرچ کرنا شروع کر دے تو اس کی ساری عمر گزر جائے، اور آج تک سائنسدان، مسلمان سائنسدان، غیر مسلم سائنسدان اس ریسرچ پہ لگے ہوئے ہیں اور اس کا بہت تھوڑا حصہ سمجھ پائے ہیں۔ ناظرین کرام، سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ سب کے زمینی تھے۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو افلاکی معجزہ تھا۔ اور ناظرین کرام، تسخیر کائنات کا باب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کھلا ہے، اور یہ ساری جو تسخیر کی طرف لوگ بڑے، تسخیر کائنات کی طرف، یہ معجزہ کربلا کا، اسی لیے اقبال نے جو کہا تھا نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، اور اسی لیے اقبال کہتے تھے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج، اس کی ایک یہ بھی صورت تھی، چونکہ آپ خاتم النبیین تھے، اللہ کے آخری پیغمبر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دروازہ نبوت بند ہو گیا، نہ کوئی نبی ذلی، نہ بروزی، نہ کوئی کاغذی، نہ کوئی اخباری، کوئی نبی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت کا دعویٰ بند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دعویٰ نبوت کسی قسم کا بھی کرے، وہ فاسق ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، کذاب اعظم ہے۔ اسی لیے اس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو اس امت نے کبھی نہ قبول کیا، نہ برداشت کیا، نہ اس کو معاف کیا۔ ناظرین کرام، ایک اللہ کے پیغمبر، اتنے جلیل القدر پیغمبر، بڑے جلالی پیغمبر تھے، وہ کلیم اللہ تھے۔ یہاں یہ بھی دکھانا تھا واقعہ معراج میں کلیم اللہ اور حبیب اللہ کا فرق کیا ہے۔ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ لن ترانی، ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ مجھے اپنی جلوہ دکھا، اپنی صورت دکھا، آواز آتی ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔
اور جب حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو پھر صدائیں آسمان سے آتی ادنو منی، اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں، اور حتیٰ کہ وہ ہمارے جو آج کے اسکالر ان سے ڈسکس کریں گے، وہ جو کمان کے 2 سرے ہوتے ہیں ان سے بھی کم فاصلہ، کتنا کم فاصلہ، کتنی قربت، وہ آج ہم اپنے جو ہمارے اسکالر ہیں اسٹوڈیو میں ان سے پوچھیں گے۔ ناظرین کرام، حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خاتم النبیین تھے، اس کو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ کوئی انبیاء کرام میں سے اللہ کی قدرت کے جلوے تو سارے انبیاء نے دیکھے ہیں، اس کی رحمت کے جلوے بھی سب نے دیکھے ہیں، ذات حق کو کیا کسی نے دیکھا ہے کہ کہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا جنت کو کسی نبی نے جا کے دیکھا ہے؟ کیا جہنم کے جو خوفناک مناظر ہیں وہ کسی کے سامنے ہیں، کوئی اس کی گواہی دے سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قدرت عطا کر دی، یہ نعمت عطا کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں کائنات کے سارے قیامت تک کے انسانوں میں سے، 1,24,000 پیغمبروں انبیاء کرام میں سے واحد ہستی ہیں جنہوں نے دماغ کی آنکھوں سے ذات حق کا جلوہ دیکھا ہے۔ وہ کس طرح دیکھا ہے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہم تو بس اس طرح کا عقیدہ ناظرین کرام رکھتے ہیں۔ وہ احسان دارش نے کہا تھا، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب بھی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ سیارے، یہ ستارے، یہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ جا رہے تھے تو آپ کے نالین پاک سے جو دھول اٹھی تھی اس کے ذرے جو تھے وہ چاند اور ستاروں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ آج ناظرین کرام سفر معراج کی حکمتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ہمارے ملک کی بہت بڑی علمی شخصیت بھی ہیں، روحانی شخصیت بھی ہیں، اور کئی درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور مولانا علی مشکل کشا پہ ان کی بڑی مارکۃ الاراء کتاب جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت کے حوالے سے بہت کم کتابیں اس درجے کی ہمارے یہاں لکھی گئی ہیں۔ صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری صاحب، بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام، چونکہ جدید ذہن میں بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں معراج کے حوالے سے، اور بعض لوگوں کو پہلے آج سے 50 برس 100 برس پہلے بعض غلط فہمیاں بھی اذہان میں لوگوں نے پیدا کر دی اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے، آج سے 200 سال پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ آدمی کیسے آسمانوں کی طرف ٹریول کر سکتا ہے۔ تو اب جب انسان چاند پہ پہنچ گیا تو جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بھی فہم دیا ہے ان کو سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر مادی ذرائع کے ساتھ آدمی جو ہے وہ چاند اور مریخ پہ جا سکتا ہے، تو جس رب نے یہ ساری کائناتیں بنائی ہیں جو ہمارے علم میں ہے یا علم میں نہیں ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے۔ وہ کائنات کو بنانے والا ہے، اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے میں کون سی دقت پیش آئے گی؟ تو ناظرین کرام، سائنس کے حوالے سے بھی آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں سائنسدان ہیں پروفیسر ڈاکٹر غیاث انور صاحب۔ آپ کا بھی شکریہ غیاث، بہت آپ تشریف لائے۔ صاحبزادہ صاحب، واقعہ معراج قرآن حکیم میں بیان ہوا، معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم غازی صاحب، آج آپ نے جس عام موضوع پر جس گفتگو کے لیے یہاں پہ ہم جمع ہوئے ہیں، جی، بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اگر الفاظ کو دیکھیں، قرآن کریم میں یہ واقعہ اللہ پاک نے معراج کے سلسلے میں 3 مقامات پر بیان فرمایا۔ جی، سب سے پہلے سورہ الاسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی معروف ہے، اس سورہ کے اندر زمینی سفر جو تھا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کو بیان کیا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اچھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد مصدر اسراء ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان تک، اب تو یہ سدرۃ المنتہا تک، اسے معراج کہتے ہیں، کیونکہ معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے نور کی ایک سیڑھی زمین پہ بھیجی جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے۔ ٹھیک، اس سے اگلا مرحلہ پھر تیسرا جو ہے وہ ہے سدرۃ المنتہا سے آگے پھر لامکان کا سفر، اسے اعراج کہا جاتا ہے۔ اعراج، لیکن قرآن کریم میں الف عین رے الف، جی ٹھیک، الف، حضرت خواجہ محبوب الہی انہوں نے یہ تقسیم کی ہے، یہ تقسیم وہ فرماتے ہیں کہ اعراج۔
اب قرآن کریم میں پہلے مقام تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ اسراء کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر آسمانی سفر کا ذکر 30ویں پارے میں ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم ایک طبقے سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جاؤ گے۔ اس سے آگے کا جو سفر ہے اس کا ذکر پھر سورہ نجم میں ہے، جس میں آپ نے فرمایا قرب کا دنا فتح اللہ وکانہ کعبہ قوسین ادنیٰ، اس کا ذکر آیا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جو معجزات عطا کی، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس سے عقل اس کے فہم سے عاجز ہو اور عقل میں وہ بات نہ آ سکے، عقل کی سمجھ میں نہ آئے، عقل سے زمانے میں جو مادی اسباب کے ساتھ جتنی بھی زمانہ ترقی کرتا ہے تو جس دور کی اسی دور کی مناسبت سے نبی کو معجزہ عطا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں جادو کا بڑا زور تھا، اور جادوگروں کو اکٹھا کر کے فرعون نے پھر موسیٰ علیہ السلام ابھی یہودیوں میں جادو بڑا چلتا ہے، جادو چلتا ہے، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ معجزہ عطا کیا کہ جادوگر بھی وہ پکار اٹھے آمنا برب موسیٰ و ہارون، وہ پہچان گئے کہ یہ مادی اسباب کے ساتھ اور جادو کے زور پہ نہیں ہو سکتا، یہ فقط اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ عطا کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تھا، یہ دور اطباء کا تھا، حکماء کا تھا، جعلی نوس جیسے بڑے بڑے حکیم تھے، اور ان کے پاس 2 مرضوں کا علاج نہیں تھا، کوڑ کا اور ایک موت کا، کوڑ کا اور موت کا، اور تیسری بات یہ تھی کہ مادر زاد اندھا جو ہے، یعنی نابینے ہونے کا علاج تھا، اچھا، لیکن مادر زاد اندھے کا نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے عطا کیے کہ اطباء بھی عاجز ہو گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے اس دور کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک وہ دور تھا جو آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں مکی دور جو مدنی دور تھا، اس دور کے اندر فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا، اور وہ اپنی زبان پہ اتنا ناز کرتے تھے کہ دنیا کو وہ اجمی کہتے تھے، اجمی اور گنگا کہتے تھے، اور خود وہ کہتے تھے کہ ہم صاحب زبان ہیں، لیکن اللہ پاک نے حضور کو وہ معجزہ دیا، ایسے تھے آپ امی کھلی زبان جس دم بھر میں بے زبان تھے سارے زبان والے۔ اور بریلی کی تاجدار نے یہ کیا کہا تھا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب وہ قرآن کریم آیا اور چیلنج کیا گیا فاتو بسورۃ من مثلہ، سب سے چھوٹی سورت جو مختصر چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں پر مشتمل ہے، سورہ کوثر، جو ہمارے وزیروں کو نہیں آتی وہ والی۔ یہ تو تھا حضور کا وہ ظاہری دور، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ فرما رہے ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا دور چونکہ ہمیشہ قیامت تک رہنا ہے، اور حضور اللہ پاک یہ جانتا تھا کہ آنے والا دور جو ہے وہ سائنس کا دور ہوگا، سائنس کا اور سائنس ترقی کرے گی، یہ تسخیر ہے۔ تو اللہ پاک نے وہ معجزہ دیا کہ سائنس جتنی بھی ترقی کرے، اگر پہیے سے شروع ہوئی اور آج فضاؤں میں اڑ رہے ہیں سائنسدان سائنس کے زور پر، لیکن ابھی سدرۃ المنتہا نہیں جتنی بھی ترقی کرے سدرۃ المنتہا نہیں ابھی پہنچے گی، تو پھر ہم سے بات کریں۔ اچھا، یہ آپ کی بات جاری رہے گی، ذرا قیاس سے آپ پوچھیں نا۔ اب معاملہ جی سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سائنٹیفک تھیوری اور سائنس جو ہے وہ معراج کے حوالے سے کیسے کیا کہتی ہے، کیا سوچتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قاضی صاحب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا اس مبارک موقع پہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اس کے اندر آئنسٹائن کی تھیوری ہے، اور وہ 2 ہیں، ایک اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں، اردو میں سے نظریہ اضافیت کہتے ہیں، خصوصی اور عمومی، یعنی کہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ ٹھیک، پہلے میں اس کو سائنٹیفکلی کچھ بتا دوں، پھر واقعہ معراج آسانی سے لوگ سمجھ جائیں گے، بہت آسان الفاظ میں بتاؤں گا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص تقریباً روشنی کی رفتار سے ٹریول کرے، جو ابھی پاسیبل نہیں ہے ہمارے لیے، مان لیں کوئی شخص روشنی کی رفتار سے ٹریول کرتا ہے، ٹھیک ہے، کتنی ہے رفتار روشنی کی؟ تقریباً اس کی ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ اس کا 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ رفتار ہے روشنی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زمین کے گرد اتنی رفتار سے 6 سے 7 چکر لگا لیں گے 1 سیکنڈ میں، یہ اتنی رفتار بنتی ہے، اور کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے ٹریول نہیں کر سکتی ٹل ناؤ، ابھی تک سائنس میں نہیں ہے۔ سپوز کر لیں کوئی شخص روشنی کی رفتار سے ٹریول کر رہا ہے، جیسے آپ ہیں، آپ روشنی کی رفتار سے ٹریول کرتے ہیں، آپ کی گاڑی ہے، لیٹ سپوز آپ نے ایجاد کر لی، آپ کے لیے وقت آہستہ آہستہ گزرے گا، آپ کی ہارٹ بیٹ آہستہ آہستہ ہوگی، بایولوجیکل پوری باڈی کا پروسیس آپ کا سلو ڈاؤن ہو جائے گا، آپ کے لیے وقت رک جائے گا، آپ کائنات میں ستاروں تک جائیں، جہاں مرضی جائیں، آپ کے لیے وقت رک جائے گا۔ اب ہم ہیں یہاں پر زمین پر، ہمارا وقت تیزی سے چلتا رہے گا، جو ایسا چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔ تو پہلے یہ سائنس کے اندر یہ ڈفرنس کریٹ کر لینا، سائنس کبھی بھی ابھی تک
واقعہ معراج کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، باتیں یہی کر رہا ہے، وقت کی بات کرتا ہے لیکن اس کا انداز کچھ اور ہے۔ ابھی ہم نے یہ بہت بڑا ایک ایجاد اس میں بنایا ہوا ہے، لارج ہیڈرون کلائڈر اسے کہتے ہیں، اس میں ہم بہت چھوٹے ذرے کو، پروٹون کو موو کرواتے ہیں، وہ ہم بھی ان سے مل کے بنے لیکن بہت چھوٹا ہوتا ہے، تقریباً 99.9% ود دی اسپیڈ آف لائٹ وہ موو ہم اسے کرواتے ہیں، لیکن انتہائی چھوٹا، انتہائی نہ ہونے کے برابر آپ اسے کہہ لیں، بڑے اجسام ابھی تک نہیں ٹریول کر سکے۔ تو اس چیز کو پہلے کلیئر کر لیں، سائنس ابھی تک پہنچی ہی نہیں ہے واقعہ معراج کو ایکسپلین کر سکے، لیکن اس جیسا سوچ رہی ہے وہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، ہم نے غور و فکر کرنا سٹارٹ کیا ہے، تو اس لیے ہم اس کی طرف دیکھنا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو جو آپ ستاروں کی بات کر رہے تھے، سدرۃ المنتہا کی بات کر رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس سے بھی بالکل آسان الفاظ میں بتا دوں، سدرۃ المنتہا آسمانوں سے ستارے سیارے ان سب سے بہت آگے ہے، بہت آگے۔ میں وہی تصوری ہم بھی نہیں کہ صحیح طور پہ کر سکتے ہیں۔ جی، یہ نیو ہورائزن ایک چھوڑا گیا تھا اسپیس کرافٹ، اس کے اندر رفتار تقریباً 58,000 کلومیٹر پر آور تھی، 58,000 کلومیٹر پر آور، ٹھیک ہے۔ اور وہ مڈ جنوری 2006 میں آئی تھنک جو چھوڑا گیا تھا، اور مڈ جولائی 2015 میں پلوٹو کے اوپر سے گزرا تھا۔ یہ سورج ہے، سورج کے گرد 9 سیارے جو بن جاتے ہیں، پلوٹو کے اسے تقریباً 9-10 سال لگ گئے ہیں صرف پلوٹو تک جاتے ہوئے۔ اس سے آگے ہمارا سیارہ ہے، پلوٹو سیارہ ہے، اس سے آگے جو ہمارا پہلا ہی ستارہ ہے، جیسے سورج ستارہ ہے نا، اور ہمارے پاس جو پہلا ستارہ ہے الفا سینچوری کہتے ہیں اسے، اگر وہی اتنی رفتار سے 58,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہم اس ستارے تک جانا چاہیں تو ہمیں تقریباً 78,000 سال لگ جائیں گے، اور یہ قریب ہی ہے، قریب ترین ستارے تک جاتے ہوئے 78,000 سال لگ جائیں گے۔ اور واقعہ معراج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے، اور براق کی جہاں پہ نگاہ جاتی تھی وہاں پہ اس کا قدم جاتا تھا۔ تو سائنس ابھی تک کیسے وہاں تک پہنچ سکتی، ابھی تک ایکسپلین نہیں کر سکتی، وہ تو کسی بھی اجسام کو ہی نہیں موو کر سکتی، ہم ہی نہیں موو کروا سکتے، ابھی سائنس بہت پیچھے ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تو چاند تک پہنچے ہیں، مریخ تک، جی مریخ تک سیٹل، انسان نہیں گیا، سیٹل ایک روبوٹ آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے روبوٹ گیا۔ اچھا چاند سے مریخ کا فاصلہ کتنا ہے؟ چاند زمین سے مریخ تک گیا ہے، زمین سے مریخ تک کا ڈسٹینس تقریباً یہ کچھ 5 ملینز کے لگ بھگ بنتا ہے، کلومیٹرز میں بنتا ہے، 5.4 ملینز کے لگ بھگ بنتا ہے، 50 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ رفلی اتنا بنتا ہے۔ اور پلوٹو کا آئی تھنک سو 4.5 بلین ہے، ارب ہے، 4.5 ارب سال کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو یہ ڈسٹینس جو ہے، یہ اگر آپ اتنی سپیڈ سے ٹریول کریں، اور جو ہم زمین پہ سب سے زیادہ گاڑی ہے، ریل گاڑی جو میں نے دیکھا ہے، جو سپیڈ ہے اس کی، وہ تقریباً 605 کلومیٹر پر آور تھی، صرف 605 کلومیٹر، اور جو نیو ہورائزن کو چھوڑا گیا اس کی رفتار ہے 58,000 کلومیٹر پر آور، ہاں پر آور، تو اس کو 78,000 سال لگیں گے پہلے ستارے تک جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک۔ تو وہ پھر ٹھیک ہے، بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہے، ناظرین بھی بڑا انجوائے کریں گے۔ ایک زمانے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، وہ امریکن جو تھا نا سیاح، اس نے لکھی تھی، تو اس میں اس نے لکھا کہ یہ جو قوم ہے نا، ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کی مدد کے لیے ہوتے ہیں موجود۔ کہتا ہے میں ایک چرواہے کو ملا جو بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے مجھے پوچھا کس ملک سے آئے ہو؟ میں نے کہا امریکہ سے آیا ہوں، کوئی ساتھ انٹرپریٹر ہوگا، تو اس نے کہا اچھا امریکہ کیسا ملک ہے؟ اس کو تو نہیں پتا، چرواہے کسی ڈیزرٹ میں سفر کر رہا تھا، تو کہتا ہے کہ میں نے اسے بتایا کہ ہم امریکہ سے آئے ہیں، بہت بڑا ملک ہے امریکہ، بڑا طاقتور ہے، اور اتنا طاقتور ہے کہ اب ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا چاند پہ پہنچ گئے ہو تم، سیارے کے ذریعے؟ ہاں۔ تو اس نے کہا تم حیران ہی ہوئے؟ کہنے لگا نہیں، حیرانگی کی بات ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے بغیر کسی طیارے کے سدرۃ المنتہا اور اسے آگے لامکان تک پہنچے تھے۔ تو اس کو کہتا ہے امریکن کو کہ پہلے سدرۃ المنتہا تک پہنچو پھر ہم سے بات کرنا۔ جی جناب، ویسے قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہمارا سر ہر لمحے فخر سے بلند رہتا ہے، کاش اس امت کو پتہ چل جائے۔ اب تو صاحبزادہ صاحب دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کلپ میں نے دیکھا ہے اور پرسوں سے میں تڑپ رہا ہوں کہ ایک بڑے اہم ذمہ دار عہدے پہ جس کو شخص کو لگایا ہوا ہے ہماری حکومت نے، اس نے اپنے انٹرویو میں کہا جی کہ یہ جو پاکستان میں یہ دہشت گردی اور خرابیاں ہیں، یہ اسماء باری تعالیٰ جو لکھے ہوئے ہیں، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ، ان کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟
ہمیں معلوم نہیں اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پہ کتنے احسانات فرمائیں. جی ان کے اسماء پاک اور ان کے صدقے تو ہماری بقا ہے. یہ ملک ملا, یہ ملک رہے گا انہی نام کے, اور جب تک ان کی عزت اور عظمت ہے تو یہ ہماری عزت ہے. ابھی میں واقعہ معراج پہ آ گئے, حکمتیں میں بیان کر رہا تھا تو وقت میں گنجائش ہوتے ایک اور بسم اللہ آپ اس کو پس منظر کو اگر سمجھیں. اور قرآن پاک کی یہ مقام جو ہے سورہ بنی اسرائیل کا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ, اس کو سمجھنے کے لیے کہ معراج کیوں ہوئی, آپ اس سے ذرا پہلے واقعات میں جائیں کہ حضور اکرم حکمتیں آپ بتانے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی اہلیہ مطالعہ اور امت کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا وصال ہوا. اسی سے جلدی پہلے یا بعد میں دو مختلف اقوال ہیں. آپ کے شفیق چچا سیدنا ابو طالب کا ان کا وفات ہوئی, وہ بھی اس جہان سے رخصت ہو گئے. جو قریش مکہ جو ہیں وہ ان کو چونکہ سردار تھے وہ ابو طالب, اور وہ حضور علیہ السلام کی حمایت کرتے تھے اور آپ کے لیے جس طریقے سے آپ دفاع فرماتے تھے, دفاع کی شان میں جس طرح انہوں نے شعر لکھے اور آپ کے مناقب بیان کی, تو آپ کے دل میں قلب اطہر پر کتنا غم اور صدمہ تھا. پھر آپ طائف کا سفر کیا, آپ نے عام الحزن اس کو اس لیے قرار دیا. طائف کا جب سفر کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جب وہ جنگ احد کا جب موقع تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں اتنا سخت دن تو کوئی نہیں آیا ہوگا, آپ کے دندان بھی شہید ہوئے اور آپ نے فرمایا اب تو یہاں پہ اتنے میرے جانثار موجود ہیں, لیکن وہ بھی تھا دن طائف کا جب کہ میرے ساتھ صرف ایک ہی تھا زید بن حارثہ. یہیں سے بات ہماری جاری رہے گی. مجھے بریک لینی صاحبزادہ صاحب, بریک سے واپس آؤں گا تو سفر طائف سے بات شروع ہوگی. ناظرین کرام, واقعہ معراج اس کو سمجھنا, اس کی باریکیاں, اور آج اتفاق سے ہمارے ساتھ ایک سائنسدان بھی ہیں, تو اس واقعہ کو اگر ہم ایک دفعہ سمجھ لیں گے تو ہمارے ایمان کو بلندی مل جائے گی. کچھ لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے تھے اگر کوئی جان بوجھ کر واقعہ معراج کا انکار کرے تو وہ تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ واقعہ معراج پہ ہمیں یقین اور ایمان لانا چاہیے کہ یہ اس طرح ہوا تھا. اور جو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کائنات کے مالک کی قوت, حکمت, طاقت کیا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہے, اس کو تو ایک لمحہ کے لیے بھی پریشانی نہیں ہوتی. اور پھر جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے راستے پہ چلنا ہے, صدیق اکبر کو فالو کرنا ہے, وہ تو پھر سمجھ میں آئے یا نہ آئے, وہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا قیامت تک حق ہے. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ایک کالر ہیں, پہلے دے دیں تاکہ میں پھر گفتگو شروع کروں. صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں جناب. غازی صاحب کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی حاجی صاحب فرمائیں. میں حاجی محمد ملتان سے بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. آپ نے اتنا اکٹھے کہا, لگتا ہے کہ آپ کا نام ہی حاجی محمد ملتان ہے, یعنی حاجی محمد صاحب ملتان سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ جی حاجی محمد صاحب ملتان سے. جی حاجی صاحب فرمائیں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت علمی پروگرام ہے, ہم کافی دوست مل کے آپ کا پروگرام سن رہے ہیں, لطف اندوز ہو رہے ہیں. سون حلوہ بھی کھائیں ساتھ بیٹھ کے. جی قبلہ صاحبزادہ صاحب سے کچھ عرض کرنا تھا. جی فرمائیں سوال. کہ حکمت معراج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہاں. معراج لامکان پر کیوں کرایا گیا, عالم مقام پر بھی تو ہو سکتا تھا, اس میں کیا حکمت ہے ذرا؟ ٹھیک. دوسرے کالر دے دیں. جی صاحب سوال نوٹ کر لیں کہ مکان تک ہو سکا, لا مکان تک لے جانے کا کیا حکمت ہے. جی اگلے دے دیں کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہد بھائی. شاہد حسین کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ارے بڑے دنوں کے بعد شاہد صاحب آپ نے کال کی, ماشاءاللہ. جی یہ عرض کرنا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ازل سے ابد تک ہر چیز کا علم تھا. تو 50 نمازوں کی جو تعویلات ہے یہ اسرائیلیت تو نہیں, اور دوسرے آپ نے براق کے علاوہ کون سی رف استعمال, براق کے علاوہ رف استعمال کی. جی وہ ناظرین کے علم میں آ جائے. ٹھیک ہے, آ جائے. بہت شکریہ. لو جی صاحب دو سوال. پہلے سوالوں کا جواب میرا خیال دے دوں. پہلے سوالوں کا جواب. جہاں تک حاجی صاحب نے بات کی ہے کہ مکان میں کیوں نہیں ہوا, لا مکان میں کیوں ہوا, تو مکان اور لا مکان دو اصطلاحات ہیں. تو یہ کس نے کہا ہے کہ مکان میں نہیں ہوا؟ اللہ پاک نے نہیں, وہ کہتے ہیں مکان میں ہوا, وہ کہتے ہیں مکان میں ہی صرف ہو جاتا, لا مکان کی کیا حکمت؟ کیونکہ مکان اور لا مکان ہے نا, تو آپ نے یہی تو حکمت بیان کی کہ مکان میں تو ہر کوئی چلتا ہے. مکان تک تو ممکن ہے سائنس سارے مکانوں تک پہنچ جائے,
حضور کی عظمت تو اس میں ہے کہ وہ بتایا جائے کہ جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا وہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب دوسرا سوال، جہاں تک سواریوں کے تعلق ہے تو علامہ آلوسی نے تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ 5 سواریاں اس رات استعمال ہوئیں۔ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے مزار پہ بھی گیا ہوں، آپ بھی گئے؟ میں بھی گیا بغداد شریف میں۔ تو سب سے پہلا جو سفر تھا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک وہ تھا براق پر، ٹھیک، اور براق جو ہے برق سے وہ تو یہ فاروق صاحب جاتے ہیں، بتائیں گے غیاث صاحب جی۔ اس سے آگے پھر دوسرے معراج سیڑھی لگی نور کی، اس پہ چڑھے، ٹھیک، پھر پہلے آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک فرشتے جو ہیں وہ اپنے بازوؤں پر، 7ویں آسمان تک فرشتے اپنے بازوؤں پر لے گئے۔ اچھا، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل اپنے بازوؤں پر اٹھا کے لے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے پھر رف رف، اچھا سدرۃ المنتہا سے آگے رف رف، پھر آگے جب نور کے پردے آتے ہیں وہاں پہ رف رف بھی آگے نہیں جا سکا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قدرت سے اور اپنے سبحان اللہ۔ اچھا جی، تیسری بات نماز کی انہوں نے سوال کیا تھا کہ 50 کیوں فرض ہوئی؟ ہاں نمازیں بالکل 5۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی اس میں بھی حکمت ہے، آپ اس کو اس سے ملائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں یہ سوال پہلے مسجد، اسی سوال کے جواب جی کہ مسجد اقصیٰ سے آپ جب جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو اور بھی قبروں میں صلاۃ بھی، یہاں پہ صلاۃ سے مراد بھی استقبالیہ اور حضور پر درود و سلام ہے، اگر یہ معنی بھی لیں یا نماز کا لیں، سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، بطور خاص موسیٰ علیہ السلام کا کیوں ذکر ہے؟ ٹھیک، اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ دیدار کی آرزو کی تھی، اچھا، اللہ رب العزت نے یہ بتانا تھا، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو بار بار دکھانا تھا کہ جہاں پر اور کوئی نبی نہیں جا سکا تو وہاں پہ میرا حبیب جو ہے میرے دیدار کے لیے آ رہا ہے۔ ٹھیک، دوسری حکمت یہ تھی کہ اگر پہلی مرتبہ ہی 5 کر دیتے، اللہ کے تو علم میں تھا 5 ہے، لیکن 50 اس لیے کہ اصل میں یہ بھی ایک بہانہ تھا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا کہ موسیٰ تم ان جلووں کو دیکھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضور کا اللہ پاک کا دیدار کر کے واپس آئے تو پھر جو چہرے کی نورانیت تھی وہ نورانیت تو کمال درجے کی ہوگی نا، تو موسیٰ علیہ السلام کا دل چاہا کہ میں پھر کسی بہانے ان کو واپس بھیجوں، ایک مرتبہ پھر وہ نگاہیں میں پھر دیکھوں۔ ٹھیک، تو اللہ پاک بھی یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھیجیں، چنانچہ 9 مرتبہ وہ ادھر بھیج رہا ہے، اللہ پاک وہ ادھر بھیج رہا ہے، ادھر بھیج رہا ہے، کرنی تو آخر میں وہی تھی، لیکن اللہ پاک بھی چاہتا تھا کہ بار بار یہ ملاقات کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے۔ اور محبت کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کچھ دیکھا ہوگا یہ بھی یہاں پہ عرض کر دوں کہ جب وہ طور پر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ خواہش کی تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میں ایک صفاتی تجلی ڈالوں گا، تو ہلکی سی تجلی ایک ڈالی اور وہ ڈائریکٹ نہیں تھی، بلکہ پہلے پہاڑ پر اور پھر اس کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر کیا ہوا؟ بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لیکن آپ پر اثر یہ ہوا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں نظر بینائی اتنی تیز ہو گئی، قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ شفا میں لکھتے ہیں کہ آپ اندھیری رات میں 36 میل کے فاصلے پر رات کے وقت چونٹی جا رہی ہوتی اس کو بھی دیکھ لیتے، اس کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ اللہ، یہ اس کے علم کا عالم ہے، اس ریفلیکشن کی وجہ سے 36 میل دور تک 36 میل دور تک چونٹی نظر آتی تھی، تو جنہوں نے ذات حق کا مشاہدہ کیا، دیکھا، ان کی پھر نگاہ پاک تو ایک اثر آپ کے چہرے پر پڑا تھا، اور وہ چہرے پر اثر کیا پڑا تھا مولانا روم نے اس کو بڑا مزے سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اتنا جلوہ پڑ گیا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر، اللہ رب العزت نے بات کی کہ موسیٰ اس طرح نہ جانا، جو دیکھے گا جل جائے گا۔ اللہ، یا اللہ پھر کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا، انہوں نے کوئی لوہے کا ٹکڑا لیا، وہ پگھل گیا قریب لے جاتے پردے کے لیے، اچھا پتھر ٹوٹ جاتا تھا، اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرے پردہ میں کس چیز کیا کروں، امت میں نے جانا ہے، گھر جانا ہے، تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا تیرے جو کپڑے ہیں ان پر بھی تو میری تجلی پڑی ہے نا، اس کا تو برقع بنا لے۔ واہ 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 واہ۔ گھر جب گئے تو حضرت صفورہ نے جب دیکھا کہ آج برقعے میں ہیں تو کیا بات ہے، تو نے کہا اب تو مجھے نہیں دیکھ سکتی، تو وہ بھی ایک نبی کی صاحبزادی تھی، انہوں نے کہا کہ میں تو دیکھوں گی، انہوں نے کہا آنکھ جل جائے گی، انہیں جاتی ہے تو جائے، میں زیارت ضرور کروں گی، ایک آنکھ پہ ہاتھ دیا اور ایک آنکھ کا جب جلوہ دیکھا تو وہ بے خود ہو گئیں اور کہنے لگی کہ ایک مرتبہ پھر آپ اپنا جلوہ دکھائیں، پھر میں دوسری آنکھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العزت نے پھر بات کی کہ موسیٰ اگر تیری چہرے پر میں جلوے ڈال سکتا ہوں تو اس بندی کا جذبہ جو ہے، جو آنکھ ایک جلا کر بھی دوسری آنکھ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کی آنکھ کے اندر بھی میں یہ تاب دیدار جو ہے، تاب دید میں پیدا کر سکتا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جھلک
جو پہاڑ سے ٹکرا کر آئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے انوار و تجلیات کا یہ عالم تھا. اور جو پہلے ہی نور من نور جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ تو سوالوں کا جواب تھا. نہیں وہ میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں, ذرا ادھر آ جائیں. غیاث میں سوال لے لوں پہلے کالر کا اور پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حافظ صاحب جلدی سے سوال کریں, بڑا لمبا. عنایت اللہ بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی سوال یہ ہے کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر سے معراج کیوں نہیں ہوا, حضرت ام ہانی کے گھر سے کیوں معراج کروایا؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بھائی, اللہ کی مرضی. ہم اللہ کو کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ سے نہیں فلاں جگہ سے کیوں کرایا. اچھا جی. اس میں حکمت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو آداب ہیں کہ فرشتہ بھی وہاں پہ بغیر اجازت نہیں جا سکتا. ٹھیک. اور چونکہ رات کے وقت آنا تھا اس لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں پہلے ہی ڈال دی کہ حضرت ام ہانی کا, سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی بہن کے گھر, تاکہ فرشتے اگر آئیں تو پھر وہ آداب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ چاہا جس طرح حضرت علی مرتضیٰ کو اللہ پاک نے خاص فضائل سے نوازا ہے, اسی طرح رب کی منشا یہ تھی کہ حضرت علی کی اس ہمشیرہ کا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے. جب بھی واقعہ معراج آئے ام ہانی کے گھر میں ہو تاکہ ام ہانی کا نام بھی جو ہے وہ ان کا بھی زندہ رہے. لیکن یہ تو ہم اپنی فہم کے مطابق یہ حکمت تلاش کریں, باقی کیا حکمت ہے وہ تو مالک ہی جانتا ہے نا, اس کی رضا ہے, وہ جہاں سے چاہے لے جائے شروع کرے. جی اچھا جی یہ بتائیں کہ مختلف طبق ہوتے ہیں, گرم ہیں ٹھنڈے ہیں, مختلف ان کے ٹمپریچر اس کے مختلف ہیں. وہاں سے انسانی جسم کا گزرنا جانا بغیر کسی یہ مادی سواری کے, وہ جو رف ہے, یہ جو براق ہے, یہ تو ساری دوسرے عالم کی ہے نا, یا ملائکہ ہیں, تو ایک انسانی جسم کا گزرنا یہ ذرا سمجھائیں. اچھا اس میں ایسے ہے جو آپ نے بات کہی ہے ٹمپریچر کی, ناسا کا ڈسکوری اسپیس شپ تھا, نیچے کی طرف آ رہا تھا, پوری ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا, اسے ہلکا سا بینڈ کر لیا تھا, سپیڈ بڑھ گئی, سپیڈ بڑھی, فرکشن پیدا ہوئی, فرکشن ہیٹ میں کنورٹ ہوئی, اس کے اندر سارے کے سارے لوگ فوراً ہی مر گئے تھے. یعنی کہ بہت ان کا جہاز ایک خاص سپیڈ کے ساتھ آف کورس نیچے کی طرف آ رہا تھا. یہ ایک اینگل ہوتا ہے, اس اینگل پہ اس نے آنا تھا, اسے ہلکا سا بینڈ کیا معمولی سا, اتنی فرکشن ہوئی, اتنی ہیٹ ہوئی, وہ جل گیا. اب آپ بات ہم اگر اپنے ذہن کے مطابق سوچیں, اگر ہم نے ہیٹ کو کور کرنا ہوتا, اگر ہم ایسی نو ڈاؤٹ ایسی چیزیں ہوتی ہیں فائر پروف ہوتی ہیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک وہ برداشت کر سکتی ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ نہیں برداشت کر سکتی. اگر ہم نے ایسی کوئی چیز بنا لی ہوتی جو ہیٹ کو کور کر لیتی, تو ہم نے سب سے پہلے اس کو سورج پہ بھیجنا تھا کہ سورج کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس لیے ابھی تک انسان اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ بہت زیادہ ہیٹ والی چیزوں کو, کیونکہ سورج کا ٹمپریچر تقریباً 10 لاکھ ڈگری سیلسیس اور پھر ویری کرتا جاتا ہے اندر جا کے, اتنا نہیں ہے, 1000 ڈگری سیلسیس تک چیزیں ہوتی ہیں وہ لگا لیں, لیکن میں اس کا پڑھ رہا تقریباً 2 آورس تک وہ آپ کو ریزسٹ کر سکتا ہے, لیکن اس کے بعد نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ سپیڈ پہ چلتے ہیں, جتنی زیادہ سپیڈ ہوگی, فرکشن زیادہ ہوگی, ہیٹ اتنی زیادہ ہوگی, وہ چیز جل جائے گی, تباہ ہو جائے گی. تو اس لیے سپیڈ اور ہیٹ ابھی تک ہم اتنے مٹیریلز نہیں بنا سکے جو اتنی سپیڈ کے اوپر جائیں اور فرکشن کو بھی بیئر کریں اور تباہ بھی نہ ہو. تو یہ ہماری پہنچ ہے. لیکن یہ جب اللہ کریم چاہیں, خود مالک کائنات, وہ تو حکمت اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اس کو تو میں بتا رہا ہوں معجزہ ہے, اس میں تو انسان ابھی تک غور و فکر کر کے نا اس جیسا تھوڑا سا بنا سکتی ہے. نہیں وہ تو دیکھیں نا, یہ جو تذکیر کائنات کا باب کھلا ہے یہ واقعہ معراج سے کھلا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اوپر جا تو سکتا ہے, کیسے جائے, ٹرائی کرتے کرتے مریخ تک پہنچ گیا. اور باقی بھی اگر جتنے بھی نبی اکرام ہمارے پاس آئیں, اب اگر ان کے مشاہدات معجزات کو دیکھیں اور ہم مشاہدہ کریں, تخت اڑ رہا تھا, کیسے اڑتا, اس کے اوپر جہاز آ گیا, مچھلی, بہت اچھی بات, اس طرح کی اور کئی آپ کو معجزات ملیں گے. اس کے اندر ہم نے آبدوز بنا لی, نیچے ہم نے آبدوز بنا لی, ہم ویسا نہیں کر سکتے ٹھیک, لیکن اس سے سیکھ کے غور و فکر کر کے نئی چیزیں بنا سکتے ہیں. بالکل. تو یہ سارے کا سارا آئی تھنک سو. میں آج کا سوال کا وقت ہو گیا, غیاث ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام, آج کا سوال, اور ہر روز ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے, واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کب رونما ہوا تھا؟
اور گزشتہ سوال کا جواب جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن کے شہر قرن سے تھا، اسی لیے اویس قرنی ان کو کہا جاتا ہے۔ درست جواب جنہوں نے دیے ان کے اسماء گرامی: وقار احمد صاحب حیدرآباد، نوید اقبال ایبٹ آباد، ڈاکٹر کاشف لاہور، محمد خالد فیصل آباد، فیض محمد کراچی، بلال احمد سمندری، نائلہ نصیر صاحبہ چشتیاں، بابر شہزاد بٹ رحیم یار خان، ملک راہیل پشاور، زکیہ پروین صاحبہ لاہور، غضنفر علی ملتان، عبد الغفور جڑا والا۔ آپ سب کو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو گفٹ ہیں وہ آپ کے گھروں پہ ڈلیور کروا دیے جائیں گے۔ جی گیاس، اب ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ ہے، شاہی قلعہ ہے ہمارا، اس کا دروازہ بہت اونچا ہے، وہاں سے ہاتھی آرام سے گزر جاتا ہے۔ گورنر ہاؤس کا دروازہ ہے، بہت بڑا ہے، وہاں سے بھی گزر سکتا ہے ہاتھی۔ اگر سوئی کے نکے سے گزرے ہاتھی تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب وہ مالک چاہے تو سوئی کے نکے سے بھی ہاتھی کو گزار دے۔ بالکل۔ تو اس لیے پہلے آدمی کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت اور حکمت کتنی ہے۔ ہمیں تو ابھی تک وہ چیزیں بھی سمجھ نہیں آ سکی جو عام چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، میری اور آپ کی نظر بھی ہم سورج تک دیکھ لیتے ہیں، سورج سے بیونڈ ہم نہیں دیکھ۔ اچھا، رات کو یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ اس پہ کیا ہے؟ رات وہ جو ستارے ہیں نا، جو رات کو ہم ستارے دیکھتے ہیں، یہ سورج سے بھی بڑے ہیں۔ اچھا، سائز میں کئی ستارے سورج سے بھی بڑے ہیں۔ اب چھوٹے کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ہم سے بہت دور فاصلے پہ ہیں، یعنی سورج سے بھی زیادہ دور ہے۔ سورج تو ہمارے بہت قریب ہی ایک قسم کا آپ کہہ دیں، لیکن وہ جو ہم چھوٹے چھوٹے ستارے دیکھتے ہیں وہاں تک تو جاتے ہیں ہمیں۔ عام بائک جسٹ کمپیئر کریں گے، آپ کی بائک کا کبھی پیٹرول نہیں ختم ہوگا یا آپ کار میں جا رہے ہیں ختم، تو آپ کو اربوں 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 سال لگ جائیں گے وہاں پہ جاتے ہیں، جیسے ایک کمپیرزن کی ہے۔ اور اگر آپ روشنی کی رفتار پہ چلتے ہیں جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ابھی تک ہے، تو روشنی کی رفتار پہ بھی آپ کو ہزاروں سال لگ جاتے ہیں، اور اس رفتار سے ابھی تک ہم ٹریول نہیں کر سکے۔ تو یہ چیز آ جاتی ہے۔ لیکن ایک دوسری ہے آئنسٹائن کی تھیوری، جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں، اس میں بھی وقت کا ہمیں ملتا ہے ذکر، جو بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے، جو آج اچھا ایک ڈاکٹر غیاث بڑا زبردست بات میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں یہ ذکر کیا کہ مثلا حضرت مجدد الافسانی نے لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ابھی سورج وہ جو تھا بستر گرم تھا، حرارت تھی، اور وہ جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جان کائنات تھے، روح کائنات تھے، تو جس طرح انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ ادھر ہی جہاں ہوتا ہے جس طرح ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایسے ہی میرے دل میں خیال ایک دن آیا تھا، گھڑی میں جو ہم سیل ڈالتے ہیں، تو اگر بالفرض وہ سیل ختم ہو جائے تو 1 بجے پہ ہے تو وہ 1 بجے پہ گھڑی رکی ہوئی ہے، 2 دن بعد 3 دن بعد جب ہمیں سیل ملتے ہیں ہم ڈالتے ہیں تو وہ 1 سے ہی شروع ہوتی ہے، پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک وہ جانے کائنات ہے، تو وہ جب لامقام میں چلے گئے تو یہ یہاں کا سسٹم رک گیا تھا۔ یہ بھی ایک توجہ ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہ گریوٹی ہم اسے کہتے ہیں۔ دوسری تھیوری ہے گریوٹی، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اچھا، اب اس میں یہ کہتے ہیں جیسے زمین ہے ایک، یہ چھوٹا سیارہ ہے، اس سے بڑا سیارہ ہو جائے، جیسے سورج ہے اتنا ہماری اگر زمین ہو تو اس کی گریویٹیشن طاقت اتنی ہونی تھی شاید آپ چل بھی نہ سکتے، بہت مشکل سے آپ پیر اٹھاتے، بہت مشکل آپ کو ہو جانی تھی۔ وقت، گریوٹی، یہ وقت کو بھی بینڈ کر دیتی ہے، وقت کو موڑ دیتی ہے۔ بلیک ہولز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے جب روشنی اس کے قریب سے گزرنے کی کوشش اس کو بھی پکڑ لیتی ہے، اس میں سے وقت بھی نہیں گزر سکتا۔ اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں گے بلیک ہولز کے اندر، آپ جوان ہیں تو جوان کے جوان رہیں گے، جسٹ بیکاز آف اٹس گریوٹی۔ گریوٹی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے معراج پہ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر کچھ ایسی گریویٹیشن فیلڈ یا کچھ ان کے ایسی ویوز ہوں گی جو وہاں پر گریوٹی کی شکل میں آ گئی ہوں زمین پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گئے ہوں ان کی جگہ کوئی ایسی چیز آئی ہوگی جس نے اس کو روک دیا ہوگا، زمین کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا فینومینا ہوا ہے۔ ہوا ویسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہوا ویسے ہی ہے، لیکن انسان کی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہم سائنٹیفکلی سمجھ جاتے ہیں یار گریوٹی ہے، لیکن پیدا کیسے کرنی ہے، لانی کہاں سے، وہ نہیں سمجھ۔ عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ہے۔ جی، تو بات میں کر رہا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عامل حزن کی، کہ جب صدمے اپنے انتہا کو پہنچ گئے اور کافروں نے، قریش مکہ نے اور تالیف قلبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آئے میرے محبوب۔ اب قرآن پاک کی صحت کے حوالے سے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے سورہ نال کی جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کو پڑھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ ابھی آپ صبر کر
اور تیرا صبر جو ہے میری ذات کے ساتھ ہے، میں تمہیں میری بلاؤں گا ٹھیک ہے اور تمہیں سہارا دوں گا۔ ولا تحزن علیہم، ان پر غم نہ کر ان صدمات پر، ولا یضیق صدروں کا، اور تیرا سینہ جو ہے دل جو ہے وہ تنگ نہ ہو۔ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، لا مقام میں تجھے بلاؤں گا اپنے سامنے بٹھا کے، میں کہوں گا کہ انت رسول اللہ۔ یہ نہیں مانتے تو سارے غم دور ہو جائیں گے، غم تیرے دور ہو جائیں گے۔ اچھا جی، وہاں کچھ چیزیں ایسی جو امت کے لیے تعلیمات ملی، ایک تو پہلی یہ ملی نا جی کہ الصلاۃ معراج المومنین، جی جی، رسول اللہ کو وہ معراج ہوئی، اور نماز اگر بندہ صحیح ڈوب کے پڑھے تو پھر یا اللہ کو دیکھے یا اللہ اس کو حضور دیکھے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جواد اور کریم اور مہربان ہیں۔ آپ نے چاہا کہ اللہ نے مجھے معراج عطا کی ہے، یا اللہ میری امت کو بھی تو اس میں سے کچھ تحفہ، اللہ پاک نے الصلاۃ و معراج المومنین کی شکل میں اللہ پاک نے وہ نماز کا تحفہ جو عطا کیا۔ اب ایک اللہ پاک تحفہ بھیجنے والا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تحفہ لے کے آنے والے ہیں، اور اگر امت نماز نہ پڑھے تو جس کے تحفے کی آدمی قدر نہ کرے تو وہ تحفہ دینے والا ناشکری ہے۔ تو ہمیں چاہیے قرب کی منزلیں جو ہیں، سجدہ آپ دیکھیں کہ سجدہ جو ہے جب زمین پہ بندہ اس سے آگے تو اور کوئی نہ جبین رکھتا ہے، عاجزی کی انتہا ہے، تو وہ در حقیقت معراج ہے کہ اللہ رب العزت وہ لذت معراج جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اگر بندہ پوری توجہ کے ساتھ اچھا جی، سجدہ عطا کرتا۔ دوزخ میں آپ نے بعض ملاحظہ فرمائے لوگ کہ وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے وہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، اور اس دسترخوان پہ بڑا اعلیٰ قسم کا بنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن ایک طرف دوسرے دسترخوان پہ سڑا ہوا جلا ہوا گوشت ہے، کچھ لوگ وہ کھا رہے ہیں۔ تو یہ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ اتنے بڑے ہوئے ہیں، بھڑولے بنے ہوئے ہیں، آگے ان کے اندر سانپ کوٹریاں بنی ہوئی ہیں، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں، اور پھر عجیب قسم کے جانور آتے ہیں اور ان کو روند رہے ہیں، اور پھر خون اور پیپ جو ہے اس کے اندر ان کو ڈبویا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ سود خور ہیں، اللہ کھانے والے ہیں۔ وہ ایک ہے کہ تانبے کے وہ جو ناخن ہیں ان سے وہ لوگ اپنے آپ کو چھین رہے ہیں اور خود گوشت کھا رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غیبت جو دنیا میں، وہ فرمایا تھا کہ ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر ان کو کھلایا جائے گا، اور وہ تانبے کے ناخنوں کے ساتھ نوچ رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ تھے ان کی کینچیوں کے ساتھ زبانیں کاٹی جا ہونٹ کاٹے جا رہے ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ فتنہ پرور خطیب ہیں امت کے، اللہ امت کو لڑا رہے ہیں، امت کو لڑا رہے ہیں۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ نجات پائیں گے جو تبلیغ بھی کریں تو ان احکامات کی جو لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنے والے۔ اور صاحب آپ جنت کے نظارے کی بھی کوئی بات سنا، جنت بھی کہ آپ نے ایک ایک چیز دیکھی۔ اچھا یہاں مجھے عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، انہوں نے کہا کہ یہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا کہ آپ جنت میں گئے، ایک ایک محل دیکھا، پھل دیکھے، بہاریں دیکھیں، وہاں کے اشجار دیکھے، خوبصورت فضا دیکھی، اور پھر واپس آ گئے۔ میں جاتا تو میں تو ادھر ہی بیٹھ جاتا آرام سے، میں کہا میں نہیں واپس جانا۔ تو علامہ اقبال نے اس پہ بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا یہی فرق ولی اور نبی کا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ رحمۃ اللہ عالمین تھے، اپنی امت کی خاطر واپس آئے اتنے عروج سے، پھر نیچے تشریف لائے امت کے لیے، اور ولی جو ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ اپنی ذات کی طرف۔ لیکن عاشق لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں محبوب رہتا ہو وہ جنت میں ہو تو جنت میں جانا پسند کریں گے، اور وہ مدینے میں ہے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ہزار مشکل سے اس کو ٹالا، بڑے بہانے بنا کر ہمیں مدینے سے کھینچتا تھا، ہمیں مدینے سے کھینچتا تھا رضوان، اس طرح کا شعر ہے۔ ہزار مشکل سے اس کو ٹالا، بڑے بہانے بنا کر۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ پاک نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ پاک نے ایمانداروں سے ان کی جان اور مال کا سودا کیا ہے۔ تو سودا جب کیا جاتا ہے تو ہم تو نہ جنت دیکھ سکتے ہیں، تو نہ وہ نعمتیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن حضور نے فرما دیا تو وہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے فرمایا حبیب تو آ، تجھے میں مقام یہ ساری نعمتیں دکھاتا ہوں، سودا تیرے ہاتھ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے تو مشاہدہ کر کے دیکھیں تو آپ نے پھر بتایا کہ جنت کے اندر کیا باریں ہیں، سونے اور چاندی کی کس طرح محلات ہیں، اور کس طرح موتیوں کے محلات ہیں۔ حضور نے فرمایا بس ایک جملے میں حضور نے فرمایا مالا عین رات، ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ صاحب آپ کا، پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے، غیاث انور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ کینسر کے علاج کا مجرب روحانی نسخہ، سورۃ القمر کی آیت نمبر 10، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر کا کثرت سے ورد کریں، اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ اس کو اپنے جسم پہ بھی پھونکیں،
یا کوئی مریض اگر نہ پڑھ سکتا اس کے اعضاء و اقارب پڑھ کے اس پہ پھونکے، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی اس کو شفا ہوگی۔ سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں سے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا ہو جائے کہ لوگوں کے دل سے خود بخود اس کے لیے دعائیں نکلیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا کریں، یہ بڑے مقدس، بڑے ایام رحمتوں والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے، اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی نسلوں کو برباد کرے، ان کو ایک لقمہ نصیب نہ ہو جنہوں نے اس ملک کے غریبوں کو لوٹا ہے، ان کی دولت کو لوٹ کے باہر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور وہ نعرہ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اتنی راحت ہوتی ہے، میں رات بھی یہ تقریب میں تھا، جو ہی میں جاتا ہوں تو لوگ دو باتیں کرتے ہیں، پہلے مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور دوسرا پھر وہ کہتے ہیں جی کہ وہ نعرہ جو آپ روز لگاتے ہیں تو آپ نے بھی میرے ساتھ مل کے لگانا ہے جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔